سے کوئی ہے ہی نہیں ہمارے محبوب، اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا سے کوئی اچھا سا لفظ ہے ہی نہیں ہمارے محبوب، اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا علی کو مولا کہنے میں کیا اس میں حرج ہے؟ سمجھ میں علی کو مولا کہنے میں کیا حرج ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ کیوں ایکسپلین نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے؟ مولوی منظور صاحب کا جو ارشاد ہے یہ بھی تو سنیے نا آپ. آج کے بعد کہا کرے کیا ہے؟ مولا علی. سمجھتا ہے؟ ماشاءاللہ شیعوں کی جان میں جان آ گئی کہ حضرت اقدس عظیم انسان، اس میں تبلیغ دین کی خدمت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دین کی خدمت یہی تو ہے کہ ایک ضعیف روایت کو حضرت نے اپنی مبارک زبان پر کبھی کر دیا. ایک کیا کہتے ہیں یہ بھائی؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک شاید وہ مولوی طارق جمیل کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ضعیف روایت کو انہوں نے قوی کر دیا. طارق جمیل نے. مولوی منظور کے نزدیک حدیث شریف کیا ہے؟ ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بیوقوف کو اتنا پتہ نہیں ہے. میں نے کتنے اسانید دکھائے، علماء کے اقوال دکھائے کہ یہ حدیث متواتر ہے. پھر کیا کہتا ہے یہ حدیث تھی خالد بن ولید اور علی کے آپس میں لڑائی ہوگی. حضرت خالد بن ولید نے شکایت کی، کوئی مسئلہ تھا، اس موقع پر فرمایا کہ علی سے دشمنی نہ رکھو، مجھ سے جو دوستی رکھتا ہے علی سے دوستی رکھے. غصے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاص واقعے کے تناظر میں آپ نے فرمایا. غصے کو ختم کرنے کے لیے سمجھتا ہے؟ آیا سمجھ؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو یہ ہے کہ اس میں جزا کو تو لے لیا، شرط کو چھوڑ دیا. من کنت مولا ہو، میں محمد جس کو محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، علی بھی اس کا محبوب ہوگا. تو آپ تو مولا علی پر تو چونکہ شیعوں سے بڑی خوش آمدید آپ کو کہا جائے گا، مولا علی تو کہہ دیا تو شرط بھی کہو مولا محمد. وہ سمجھ میں نہیں ہے. حدیث تو یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، تو مولا محمد. لیکن آپ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ مولا محمد کا اعلان کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ علی کے فرما رہے کہ اس لیے کہ اس سے الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس. سمجھتا ہے؟ وہاں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے؟ آپ جب کہ اتنا تو شرط و جزا اتنا جاہل تو آپ نہیں ہے نا. یہ تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں جو مجھ سے علی سے رکھے. تو مولا علی پر تو آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لیکن مولا محمد کا کیوں نہیں کر رہے؟ کام بھی بڑا ہو، کام بھی بڑا ہو. سمجھ رہے؟ ورحمنا انت مولانا، بولو ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی. تو آپ مولا اللہ کی، سمجھے بھائی، مولا اللہ اس کی آپ پرچار کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ بھی ہمارا مولا ہے. سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی کیا ہے؟ ہمارا مولا ہے. اس کا پرچار آپ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر مسئلہ یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. معزز ناظرین، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہاں پہ خوب دقت کریں کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. ایمان والے بھی ہے تو مولا مومنین. سمجھ رہی میں کہ ہمارے مولانا منظور صاحب میں مومن تو ہوں یا کافر سمجھتے آپ مجھے؟ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں یا مرتد ہوں؟ تو فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. تو سارے مومن ولی اور مولا ہیں. تو مولا منظور سمجھے، مولا گولڑ خان، مولا شبڑ خان. تو مولا منظور، مولا شبر خان، مولا گولڑ خان، مولا پتہ نہیں کون سا نام کہ تم مولا کا پرچار کر رہے ہو اور ادھر کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صفت سب مسلمانوں میں مشترک ہے. گوبر خان، شبر خان، منظور خان، سب یہ سب مولا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کا استدلال بھی آپ نے دیکھا. ان کے نزدیک استدلال کیا ہے میرے عزیزو؟ ان کے نزدیک استدلال یہی ہے کہ بریدہ اسلمی، براء ابن عازب، خالد ابن ولید اور عمران ابن حسین، ان جیسے لوگوں سے انہوں نے روایت کی ہے کہ یمن کے سفر میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے شکوے تھے.
تو ان شکووں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا کہا ہے، خطبہ غدیر ادا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور خطبہ غدیر اس لیے اس کا مطلب ہے محبت کی ترغیب، اصلاح ذات البین ہے، رنجش دور کرنے والی بات ہے. یہ تو آپ لوگوں کے کان بھر گئے ہیں نا ان کے مولویوں کو سن کر. اب جواب کیا ہے عزیزو؟ ان کا جواب ہم تفصیل سے دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ان کے سب سے اہم دلیل یہی ہے. جواب کیا ہے میرے عزیزو؟ کہ میرے معزز ناظرین، جو خالد ابن ولید، براء ابن عازب، برید اسلمی، ان لوگوں کی شکایت والی بات جو ہے یہ سنہ 8 ہجری کی بات ہے، اور یہ مدینے کی بات ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا جواب اسی وقت جب انہوں نے شکایت کیا تھا اسی وقت دیا تھا. اور وہ بھی جو دیا تھا علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی ولیکم من بعدی، وہ بھی دلالت امامت پہ کرتی ہے. وہ اس کا بھی مدلول امامت ہی ہے، اس کا مدلول امامت ہی ہے. تو وہ واقعہ جو تھا وہ سنہ 8 ہجری میں رمضان میں 20 رمضان میں یا رمضان کے اواسط میں فتح مکہ واقع ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. شوال کے ابتدا میں 6 شوال کو غزوہ حنین پیش آیا ہے، وہاں پہ لڑائی ہو گئی. یہ سنہ 8 ہجری کی بات ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے حنین میں صحابہ نے پھر اپنی کرتوت دکھائے، سب فرار ہو گئے. پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف کا محاصرہ کیا. وہاں پہ کچھ دن طائف کا محاصرہ جاری رہا، پھر وہاں سے طائف فتح ہو گئی. طائف سے جو ہے غنائم لے کر وہ جعرانہ گئے. جعرانہ کو ابھی عرب لوگ جعرانہ بولتے ہیں ابھی فی الحال سعودی عرب میں، لیکن اس کا جو تاریخی نام ہے جعرانہ ہے، الجعرانہ. جعرانہ مکے کے قریب ایک مقام کا نام ہے، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی ادا کی فرمایا ظاہر. جعرانہ کے مقام پر انہوں نے ان غنائم کو جو طائف سے لے کے آئے تھے ان کو تقسیم کر دیا، مؤلفۃ القلوب وغیرہ سب کو دے دیا. اور جعرانہ میں سے یعنی فتح مکہ کے بعد کچھ ایام کے بعد، حصار طائف کے کچھ ایام کے بعد، انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام اور خالد ابن ولید کو یہاں بھیجا، یمن بھیجا. یمن جب بھیجا تو وہاں پر یمن میں امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے کمانڈر تھے، ان کے امیر تھے. تو ان لوگوں نے یہ خط بھیجنا شروع کر دی. خط بھیجا خالد ابن ولید میں وہاں پہ گالی وغیرہ، صاحب آ گئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو گالیاں دی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، اور اسی وقت ان پہ بڑا غصے کا اظہار فرمایا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام کیونکہ خمس کی بات تھی، خمس کے اموال پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بے جا تصرف کیا ہے، تو فرمایا علی ولیکم من بعدی. تو وہ بھی اس پہ دلالت نہیں کرتا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کی دعوت دی ہو، بلکہ ان کے امامت کا اعلان کیا ہے. لیکن یہ واقعہ کب کی بات ہے؟ یہ سنہ 8 ہجری کی بات ہے، یعنی ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، اس طرح سنہ 8 ہجری میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. حدیث غدیر کا واقعہ کب ہے؟ حدیث غدیر سنہ 10 ہجری کا بات ہے. 10 ہجری میں حجۃ الوداع پیش آیا ہے. ٹھیک ہے نا. 10 ہجری میں حجۃ الوداع پیش آیا ہے. 10 ہجری کے شہر ذوالحجہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک بجا لائے. اس کے بعد 18 ذی الحجہ کو، یعنی 2 سال سے زیادہ کا واقعہ ہے، برید اسلمی کی شکایت کا اور امیر حادثہ غدیر کے درمیان، اس کے درمیان 2 سال سے زیادہ کا واقعہ ہے. ان کو ایک واقعہ بنا کر پیش کرنا، پیش کرنا، یہ ان کی جو ہے، ان کو حالانکہ اہل سیر، اہل مغازی، محدثین کے لیے مشہور معروف ہے. ایک واقعہ بنا کر پیش کرنا ان کی ہٹ درمی کہہ دیں، ان کی جہالت کہہ دیں. نہیں، جہالت تو نہیں ہے، بس ان کے اکابر کے پاس جب کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا کہ مولا کا ہم کیسے تفسیر کریں، مولا کو محبوب کے لانوں میں لانا ہے، جب کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا عظیم بہتان کہ غدیر کے مقام پہ انہوں نے جو خطبہ ادا کیا اس کا سبب صحابہ میں اصلاح ذات البین پیدا کرنا تھا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس بات کی کوئی حدیث نہیں ہے وہاں پہ، یعنی صحابہ جو تھے غدیر میں، کہ وہ کہہ دیں، جو صحابہ وہاں پہ تھے وہ سب تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی تو نہیں تھے، بہت سارے بدخواہ تھے ان کے.
ان سے منحرف لوگ تھے, انہوں نے بھی کبھی روایت نہیں کی. انس بن مالک ہوں, ابو ہریرہ ہوں, عمر بن خطاب ہوں, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ صحابہ میں سے کسی نے یہ نقل نہیں کیا. یہ بعد صدیوں کے بعد علماء نے جب دیکھا کہ حدیث غدیر تو حجت ہے شیعوں کے لیے, تو اس کو عوام کے منحرف کرنے کے لیے دو مختلف روایات کو, ایک روایت ہے سنہ 8 ہجری کو, ایک روایت ہے سنہ 10 ہجری کو, ان کو تلفیق کیا گیا, ان کو ایک کے ساتھ پیش کر کیا گیا تاکہ عوام کو اس طرح سے بیوقوف بنایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو 2 مرتبہ یمن بھیجا ہے تواریخ, ایک سنہ 8 ہجری میں اور خالد ابن ولید کا واقعہ, براء ابن عازب کا واقعہ, یہ لوگوں کا, بریدہ اسلمی کا واقعہ یہ سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے, سنہ 8. اور یہ لوگ واپس بھی آئے تو مدینہ واپس آئے تھے, یہ غدیر نہیں آئے تھے. یہ جو شکایت ہم آپ کو یہ ثابت کر دیں گے, خط لے کے آئے تھے, یہ مدینہ لے کے خط میں لے کے آئے تھے. بریدہ اسلمی کی تصریح ہے, ہم روایت آپ کو دکھائیں گے کہ مدینہ کی بات ہے, یہ سنہ 8 ہجری کیا. اور اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ادا نہیں کیا تھا. اسی وقت فی المجلس جب ان لوگوں نے شکایت کی تھی, چہرہ مبارک کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا تھا, تو اسی وقت ان پہ غصے کا اظہار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بعد آپ کے ولی ہیں. تو وہ بھی بتائیں گے کہ وہ بھی بذات خود امامت ہی کی دلیل ہے, وہ بھی امامت ہی کی دلیل, لیکن وہ مدینے کا واقعہ ہے. یہ آپ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, دیکھیں, لا تکذبوا فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متفق علیہ, بخاری مسلم سب نے روایت کیا کہ حدیث ہے کہ مجھ پہ جھوٹ ہے صحابہ, خطاب تو صحابہ ہی سے ہے نا, امت سے بھی خطاب ہے لیکن بطور اولا صحابہ سے, کہ مجھ پہ تم جھوٹی روایات, جھوٹی احادیث افتراء نہ کرو. جو شخص مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے جان کر, اس کا جگہ کہاں ہے؟ جہنم میں. تو ان کے علماء دیکھیں, ان کے طراز اول کے علماء میں نے دکھایا آپ کو, ملا علی قاری ابن کثیر دمشقی, آلوسی بغدادی, مفسرین, متکلمین, اور ان کے مشہور حجت ہی یہ آپ سب کو پتہ ہے, السنہ میں زبانوں پر ان کے خطبہ اسی جھوٹ ہی کو دہراتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر اس لیے ادا کیا تھا کہ بریدہ اسلمی نے شکایت کی. بھائی وہ واقعہ کب کا ہے, یہ واقعہ کب کا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جھوٹ تو ہے نا کہ کوئی جو لوگ شاہد تھے انہوں نے شہادت نہیں دیا. ان 2 واقعات میں 2 سال کا فاصلہ تھا. بریدہ اسلمی کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا. انہوں نے خالد ابن ولید کو خود حج میں موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اگر وہ خود حج میں موجود تھا تو اس کا لیٹر کیسے وہ لیٹر لانے والا کیا ہوگا؟ اگر خالد, وہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, خالد یمن میں ہے, لیٹر لے کے آیا ہے بریدہ, خط لے کے آیا ہے برا. تو یہ اس لیے جو ہے وہ واقعہ اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جھوٹ تو اتنا بڑا ہے, ایک مسلمان کو دوسرے, ان کی اپنی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ رنجش اور سے کٹی رہنے کا اجازت نہیں ہے. تو نبی اور اصلحوا ذات بینکم, اصلاح ذات بین کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اپنی سنت کو, اپنی شریعت کو. 2 سال کے بعد یاد آ گیا کہ ان کو اصلاح کرنی ہے. تو کوئی حدیث دکھاؤ نا, روایت دکھاؤ کہ صحابہ میں سے کسی نے کہا ہو کہ وجہ اصدار خطبہ یہ ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے استنباطات ہیں اور یہ تمہارے اجتہادات ہیں, اور کہ بریدہ نے شکایت کی, خالد نے شکایت کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. ان کو یہ تم 2 مختلف واقعات جن میں کوئی تسلسل ہی نہیں ہے, 2 سال کا فاصلہ ہے ان میں, ان کو ایک بنا کر پیش کرتے ہو, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک الزام, ایک افتراء ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کی تفصیل ہم آپ کو دکھائیں گے. اچھا, ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو یمن بھیجا ہے, ایک سنہ 8 ہجری میں اور ایک حجۃ الوداع سے پہلے. اور خالد ابن ولید والا واقعہ وہ کون سا ہے؟ سنہ 8 ہجری والا واقعہ ہے. براء ابن عازب والا سنہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. اچھا, اور سنہ 10 ہجری میں
حجت الوداع سے پہلے جو انہوں نے بھیجا تھا، اور حجت الوداع کے وقت فوراً پہلے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے، وہ اور واقعہ ہے۔ اس بات کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے میرے عزیزو صحیح البخاری۔ دیکھیں عزیزو، آج جو ہے ہمارا یہ صحیح کام نہیں کر رہا پکچر۔ اچھا، چاپ ادارہ احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 765، باب بعث علی بن ابی طالب و خالد بن ولید الی الیمن قبل حجۃ الوداع، کہ بخاری کے باب کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ یعنی عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام اور خالد کو یمن کو بھیجا حجۃ الوداع سے پہلے۔ یہ کس کا عنوان ہے؟ بخاری کے باب کا، یہاں کوئی حدیث نہیں ہے، اور اس کا بخاری نے اپنے عنوان میں غلطی کی ہے۔ بخاری نے اپنے اس باب کے ٹائٹل میں اس کا ابھی تصحیح آ جائے گا انشاءاللہ ابن حجر کے زمانے، حافظ ابن حجر کے زمانے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر اس کے باب کے آخر میں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یہ کٹ جاتا ہے، آج تصویر کٹتا ہے۔ اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 767 حدیث نمبر 4354 میں یہاں پر ہے بلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ اور حج بجا لایا۔ میں معذرت چاہتا ہوں بہت آپ لوگوں کا، یہ جو ہے نا، اور ہم نے ان کے ساتھ حج بجا لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی جانور کے ساتھ قربانی کی جانور تھی، تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یمن سے واپس پہنچے، ٹھیک ہے نا، یمن سے واپس پہنچے۔ اب اس کی شرح میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، جزء الثامن، چھاپے دار الفکر، جو سن 1428 2007 کو بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں پہ باب بعث علی بن ابی طالب علیہ السلام و خالد بن ولید الی الیمن قبل حجۃ الوداع، ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں معذرت چاہتا ہوں، مع خالد بن الولید۔ آج جو ہے نا عزیزو، کتاب دکھایا نہیں جاتا بھائی، یہ مصیبت ہے۔ میں ایک منٹ میں تھوڑا سا بریک لیتا ہوں، واپس آتے ہیں۔ تو میں آپ کو دکھا رہا تھا فتح الباری، فتح الباری میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع خالد بن ولید، کہ یہ کس کی حدیث ہے؟ حدثنا برا بن عازب کی حدیث ہے۔ برا نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے ساتھ یمن بھیجا، کان ذلك بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانہ، یہ طائف سے واپسی کے بعد جعرانہ میں غنائم کی تقسیم کے بعد ہے، اور یہ سنہ 8 ہجری کا واقعہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، میں آپ کو میپ دکھاؤں کہ جعرانہ کہاں ہے۔ دیکھیں میں کیا عرض کروں کہ تصویر جو ہے نا یار، اور اس کے لیے ہمیں ایک دوسرا ڈیوائس خریدنے کی ضرورت ہے، اگر کیونکہ مجھے لگتا ہے ڈیوائس خراب ہو گیا، ڈیوائس جو اسکین کرتا ہے یہ خراب ہو گیا ہے، تو اس کو فوراً مل بھی نہیں جائے گا، اس کو آرڈر دینا پڑے گا، اس کو 2-3 دن ہمارا پروگرام کینسل ہو جائے گا، اس کی وجہ سے بہت مجھے تکلیف ہے اس سے۔ جو ہے مدینہ، جو ہے مدینہ اس سائڈ پہ شمال میں ہے، یہ حجاز کے مکے کے شمال میں مدینہ آتا ہے، مکہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ طائف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا، اس کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، طائف کی طرف گئے، طائف سے غنائم لے کر جعرانہ آئے، جعرانہ میں غنائم کو تقسیم کیا ہے، مؤلفۃ القلوب وغیرہ سب کو دیا ہے، اور اس کے بعد جو یہیں جعرانہ سے جو ہے امیر المؤمنین علیہ السلام اور خالد کو یمن کی طرف بھیجا، یمن اس طرف اس سائڈ پہ، ٹھیک ہے عزیزوں۔ اب کتاب نہیں دکھایا جا سکتا تو میں تقریر کیا کروں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ آج جماعت عمرے کی خوشی ہے بھائی ان کو خوشی ہے کہ ہم کتاب پہ کتاب دکھائے جا رہے ہیں، وہ کتاب آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری، چاپ جزء 18، چاپ دار الفکر،
یہاں پر صفحہ نمبر 6 میں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان ذلك بعد البعث بعد رجوع ذلك البعث بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانہ. وہی ابن حجر کی بات. بدر الدین عینی جو ہیں یہ اور حافظ ابن حجر یہ دونوں معاصر تھے, انہوں نے ایک ہی عصر میں رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اسی حافظ ابن حجر کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ بعث خالد ابن ولید جو تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, یہ سنہ 8 ہجری کو جعرانہ میں غنائم تقسیم کرنے کی بات کا واقعہ ہے. ارشاد الساری فی شرح سقیم البخاری تعلیف الحافظ حافظ احمد ابن محمد القسطلانی, یہ جلد نمبر 7 ہے, بولاق میں چھپی کتاب ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ صفحہ نمبر 421 ہے. بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع خالد بن ولید, برا کہتے ہیں کہ ہمیں خالد کے ساتھ انہوں نے یمن بھیجا, ای بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانہ, ثم بعث بعد علیاً علیہ السلام بعد ذلك مکانہ ای مکان خالد, اور اسی وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو خالد کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیج دیا, یعنی ارسال کیا. یہ کتاب ہے السیرۃ النبویہ لابن ہشام الجزء الرابع, چھاپ دار احیاء التراث العربی. کتاب دیکھیں عزیزو, اب میں جو ہے دلیل دکھانا چاہتا ہوں, کتاب نظر ہے, جماعت عمرے خوش ہو رہے ہیں بھائی کہ اللہ یاری کی جو ہے نا کتابیں نظر نہیں آ رہی. خوش ہو جاؤ تم آج, کوئی بات نہیں. جزء رابع, چھاپ دار احیاء التراث العربی. غزوۃ علی بن ابی طالب الی الیمن, صفحہ نمبر کون سا, یہ صفحہ نمبر ہے, یہ صفحہ نمبر یہاں پہ اسکین نہیں ہوا, میں دکھاتا ہوں آپ کو صفحہ نمبر کیا. صفحہ نمبر 290 ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں صفحہ نمبر 290 میں سیرہ ابن ہشام میں. یہاں پہ چلیں اب دکھانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ بار بار کٹ رہا ہے, تو ہم آپ کے فون کال لینا شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیں یہاں پر وغزوۃ علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ الیمن غزاها مرتين, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو یمن بھیجا ہے. الطبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد الثانی, یہاں پر سریۃ علی ابن ابی طالب رحمہ اللہ سلام اللہ علیہ الی الیمن یقال مرتين, امیر المؤمنین علیہ السلام کو 2 مرتبہ یمن بھیجا گیا ہے, کہا جاتا ہے ان کو 2 دفعہ یمن بھیجا گیا. احداہما فی شہر رمضان سنۃ 10 من مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ رمضان سنۃ 10 ہجری کو, یعنی وہی حجت الوداع سے پہلے, حجت الوداع سے, ایک دفعہ بھی فتح مکہ کے بعد. اب کتاب دیکھیں العبر فی خبر من غبر تالیف الذہبی, چھاپ دار الکتب العلمیہ. چلیں اسی مقدار پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اس بحث کو چھوڑنا نہیں, ہم نے اس بحث کو کامل کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم ثابت کریں گے بھائی آپ کی خدمت میں کیا چیز, یہ باتیں آپ کی خدمت میں ثابت کریں گے. خالد بن ولید, براء ابن عازب, بریدہ اسلمی, ان لوگوں کا جو شکوہ ہے یہ سنہ 7 ہجری کا ہے, اور یہ مدینے کی بات ہے, مدینے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. غدیر قوم, میں نے سنہ 7 کا میں نے غلط کہا, سنہ 8 ہجری کا ہے. غدیر قوم سنہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. ان 2 کو ایک واقعہ بنا کر پیش کرنا یہ خیانت ہے, خیانت ہے, خیانت ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اور اس بات کی تفصیلات پہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے, یعنی اس میں ایویڈنس بہت زیادہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گے. لیکن آج میں چاہتا تھا کہ آج میں 2-2.5-3 گھنٹے تقریر کروں, لیکن کیونکہ یہ کتاب دکھانے میں کچھ دقت پیش آ رہی ہے تو اس لیے ابھی کنٹینیو نہیں کر سکتے. ابھی آپ کے فون کال کے جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے بھائیو, آپ کے فون کالز کے جواب دیتے ہیں. جو لوگ فون کرنا چاہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں, مخالف, معالف, دوست, دشمن, جو لوگ چیلنج کرتے ہیں بھائی ہم نے نمبر کھولے ہیں, آپ کال کریں, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.